يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہی مہربان بخشنے والا ہے۔ تفسیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے اور ان میں لوگوں کا دنیاوی اور اخروی فائدہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، جیسے کہ بارش کا پانی، مردے اور دفینے، یوں ہی جو زمین سے نکلتا ہے جیسے سبزہ، درخت، چشمے، کانے اور حشر کے وقت مردے، پھر جو کچھ آسمان کی طرف سے اترتا ہے جیسے بارش، برف، اولے، طرح طرح کی برکتیں اور فرشتے، اور اسی طرح جو آسمانوں میں چڑھتا ہے جیسے فرشتے، دعائیں اور بندوں کے عمل، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور وہی اپنی نعمتوں پر حمد کرنے والوں پر مہربان ہے اور حمد میں کمی کرنے والوں کو اپنے لطف و کرم سے بخشنے والا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہ آئے گی، تم فرماؤ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم جو غیب جاننے والا ہے، بے شک وہ قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور ذرے سے بھی کوئی چھوٹی اور بڑی چیز نہیں ہے مگر وہ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ تفسیر۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے کفار نے کہا کہ ہم پر قیامت نہ آئے گی۔ ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کفار سے فرما دیں کہ قیامت کیوں نہیں آئے گی، میرے رب عز و جل کی قسم بے شک قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ میرے رب عز و جل کی شان یہ ہے کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں۔ جب ہر چیز اسے معلوم ہے تو قیامت کا آنا اور اس کے قائم ہونے کا وقت بھی اس کے علم میں ہے۔ قیامت کا انکار کرنے والوں کا ایک اعتراض تھا کہ انسانوں کے اجزاء بکھرنے کے بعد اس طرح کیسے جمع ہو سکیں گے کہ کسی کے بدن کا کوئی جز دوسرے کے بدن میں نہ پہنچنے پائے۔ اس آیت میں اس اعتراض کا انتہائی نفیس طریقے سے جواب دیا گیا کہ تم نے مخلوق کی پراگندگی کو دیکھا ہے جبکہ خالق کی قدرت و علم کا اندازہ نہ کیا کہ وہ ہر بدن کے ہر ذرے کو جانتا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا کہ ذرے سے بھی چھوٹی اور بڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک صاف بیان کرنے والی کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔